السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم احکام و مسائل میں اور فضائل میں احادیث کو حجت مانتے ہیں، دلیل سمجھتے ہیں، کیا عقیدے کے حوالے سے بھی عقیدے کے مسائل بھی احادیث سے ثابت ہوتے ہیں؟ اس میں بھی احادیث حجت ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دین اتارا تو وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے۔ تو جس طرح قرآن سے دین لیا جائے گا، اسی طرح احادیث سے دین لیا جائے گا۔ عقیدہ بھی، احکام و مسائل بھی، اور دیگر امور بھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ رب العزت نے آپ پہ کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اتاری ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد آپ کی احادیث۔ تو جس طرح قرآن کریم حجت ہے دین کے ہر معاملے میں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث حجت ہیں دین کے ہر معاملے میں۔ آپ اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ غور کریں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ رسول تمہیں جو بھی دیں لے لو۔ ما عموم کے لیے ہے، تو ما کے عموم میں ہر وہ چیز داخل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیں۔ اس میں وہ حدیثیں بھی آ جائیں گی جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، وہ حدیثیں بھی آ جائیں گی جن کا تعلق عقائد سے ہے، وہ حدیثیں بھی آ جائیں گی جو قرآن کریم کی تفسیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہر قسم کی احادیث اس میں داخل ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ کی ہر بات مانیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، آپ کی ہر بات مانیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند باتیں مانی جائیں گی اور چند باتیں نہیں مانی جائیں گی۔ اطیعوا الرسول کہا ہے۔ اطیعوا الرسول سے مراد آپ کی احادیث ہیں۔ تو آپ کی وہ تمام باتیں، آپ کے وہ تمام اقوال جو ثابت ہو چکے کہ آپ نے کہے ہیں، آپ نے بیان کیے ہیں، یا جن اعمال کو آپ نے سر انجام دیا ہے، تو یہ سب احادیث حجت کہلائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، آپ کی احادیث کو لوگے، آپ کے فرامین کو اپناؤ گے، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو آپ کی احادیث کو نہیں لیتا وہ ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ وہ گمراہی پہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کی تمام احادیث کو قبول کرتا ہوں لیکن عقیدہ کے باب میں آپ کی احادیث کو قبول نہیں کروں گا، انہیں حجت نہیں مانوں گا، تو وہ گمراہ ہے۔ اگر کوئی کلی طور پہ آپ کی حدیث کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، اور اگر کوئی جزوی طور پہ آپ کی حدیث کو رد کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے۔ کامیاب وہ ہے جو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام احادیث کو جو آپ سے ثابت ہیں، جنہیں محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، انہیں قبول کرے۔ قرآن کریم کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی جن سے پتہ چلا کہ خود قرآن کریم یہ مانتا ہے، خود قرآن کریم ہمیں یہ حکم دیتا ہے، خود قرآن حکیم ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کو حجت مانا جائے، دین کے طور پہ قبول کیا جائے، شریعت کے طور پہ لیا جائے۔ اور قرآن کریم نے احادیث کو لینے کے معاملے میں فرق نہیں کیا ان احادیث میں جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور ان احادیث میں جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ کہ لوگو یہ بات دھیان سے سن لو کہ مجھے اللہ تعالی نے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس جیسی چیز اور دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ یہاں پہ غور کیجیے گا، مثلہ کہا گیا ہے۔ مثل یعنی کہ قرآن کی مثل، قرآن جیسی۔ اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث کا درجہ بالکل ایک جیسا ہے، شریعت ہونے کے اعتبار سے، احکام و مسائل اخذ کرنے کے لحاظ سے، عقیدہ لینے کے لحاظ سے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پھر حدیث، بلکہ ہم ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں قرآن و حدیث، ان کے دونوں کا درجہ سیم ہے، ایک جیسا ہے، بالکل برابر ہے۔ البتہ تلاوت کے اعتبار سے قرآن کریم کا مقام و مرتبہ یقیناً احادیث سے کہیں اوپر ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے، احکام و مسائل لینے کے لحاظ سے، عقیدہ لینے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی حدیث میں آپ مزید فرماتے ہیں کہ خبردار وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اسودہ حال ہوگا، خوش حال ہوگا، اور وہ یہ نعرہ لگائے گا، وہ یہ عقیدہ بیان کرے گا، وہ یہ نظریہ پیش کرے گا کہ علیکم بہذا القرآن، کہ صرف قرآن کریم کو لے لو، اسی پہ عمل کرو۔
جو چیز اس میں حلال آئی ہے اس کو حلال جانو، جو اس میں حرام آئی ہے اس کو حرام جانو۔ آپ فرماتے ہیں الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، دھیان سے سن لو، پالتو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ حرمت قرآن میں نہیں آئی، آپ بتا رہے میں اس کا اعلان کر رہا ہوں تو یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے جیسے وہ چیزیں حرام ہیں جو قرآن کریم میں آئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث، جن احادیث کو علماء حدیث نے، محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، وہ حجت ہیں ہر اعتبار سے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کئی احادیث قرآن سے ٹکراتی ہیں، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ کئی آیتوں کے بارے میں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ دوسری آیتوں سے ٹکراتی ہیں، تو وہاں پہ وہ لوگ کیا کریں گے جو احادیث کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ احادیث قرآن سے ٹکراتی ہیں۔ جیسے ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، اگر کہیں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہے تو یہ ہماری عقل کی کمی ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے۔ حقیقت میں ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان دوسرے فرمان سے ٹکرائے اور اس کے خلاف۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اسی طرح صحیح حدیث اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس آیت اور اس حدیث کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے، ان میں تطبیق دینے کی کوشش کی جائے، اور ان کے معاملے میں سلف کے اقوال کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھا جائے، تابعین کے اقوال کو دیکھا جائے، ائمہ حدیث کے اقوال کو دیکھا جائے، تو آپ ان سے رہنمائی پا سکیں گے کہ اس آیت اور اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ بعض لوگ یہ جو تفریق کرتے ہیں کہ اگر خبر واحد ہے تو ہم اسے عقیدے کے باب میں نہیں لیں گے اور اگر خبر متواتر ہے تو اسے لے لیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ ساری جو میری گفتگو تھی اس کا تعلق خبر واحد سے ہے، کیونکہ متواتر احادیث تو بہت کم ہیں۔ بلکہ یہاں پہ میں مزید کہنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی کو گورنر بنا کر کسی علاقے میں بھیجتے تھے، کسی شہر میں بھیجتے تھے، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کہ چونکہ تو نے عقیدہ سب سے پہلے بیان کرنا ہے اس لیے عقیدے میں تو ایک آدمی کی حدیث نہیں چلے گی، خبر واحد نہیں چلے گی، دو آدمیوں کی حدیث نہیں چلے گی، تمہارے ساتھ میں 60 صحابہ کو مزید بھیجتا ہوں تاکہ ان کے اوپر حجت قائم ہو سکے، کیونکہ ایک آدمی حدیث بیان کرے گا، عقیدہ بیان کرے گا تو حجت قائم نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک صحابی کو دو صحابہ کو بھیجتے تھے، اور ایک صحابی دو صحابی کی حدیث کو متواتر نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد کہتے ہیں۔ تو جن کی طرف بھیجا گیا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی بات حجت نہیں ہے، آپ کا بیان کردہ عقیدہ حجت نہیں ہے، آپ کی حدیث حجت نہیں ہے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ کیا کہ آپ نے ایک وقت میں ایک عقیدہ بیان کرنے کے لیے 40 آدمیوں کو ایک ساتھ بھیجا ہو، 50 آدمیوں کو ایک ساتھ بھیجا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور وہ اکیلے تھے لانے والے، اور ان کا لایا ہوا قرآن، ان کا لایا ہوا عقیدہ حجت ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قرآن لے کر آئے اکیلے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ قرآن صحابہ کرام کے سامنے رکھا تو آپ اکیلے ہی تھے۔ کیا صحابہ کرام نے کہا کہ چونکہ آپ تنہا ہیں بیان کرنے والے اللہ کی طرف سے عقیدہ، اللہ کی طرف سے قرآن، تو ہم آپ کی بات کو حجت نہیں مانیں گے؟ جیسے قرآن کریم کو حجت مانا گیا، شریعت مانا گیا، عقیدہ اسے لیا گیا، کام و مسائل لیے گئے، حالانکہ قرآن اوپر سے لانے والے اکیلے جبریل علیہ السلام، اور پھر صحابہ کرام کے سامنے رکھنے والے اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح اگر کوئی صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں اور اس میں عقیدہ ہے یا کام و مسائل ہیں تو اس کو لیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ قرآن لانے والے جبرائیل علیہ السلام بھی اکیلے ہیں، اور وہ جن پر لے کے آئے ہیں وہی وہ بھی اکیلے ہیں، تو وہ تو خیر معصوم ہیں، اس وجہ سے ان کی بات کو تو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو باقی لوگ جو غیر معصوم ہیں کیا ان میں سے بھی ایک آدمی یا دو آدمیوں کی بات کافی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے معصوم ہونے کا ہمیں علم کیسے ہوا؟ وہ بھی انہی آیات کے ذریعے ہوا جو اکیلے جبریل علیہ السلام لے کر آئے، خود وہی لے کر آئے۔ اور نبی علیہ السلام کے معصوم ہونے کا ہمیں علم کیسے ہوا؟ اسی قرآن کے ذریعے جو تنہا آپ نے بیان کیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کا معصوم ہونا یہ بیان کرنے کے لیے اوپر سے کوئی 40-50 فرشتے ایک ساتھ آتے، اور پھر نبی علیہ السلام تنہا یہ عقیدہ بیان نہ کرتے بلکہ آپ کے دائیں بائیں 40-50 اور رسول ہوتے، نبی ہوتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے عقیدہ بیان کرنے والے، اللہ کی طرف سے قرآن پہنچانے والے اور احادیث کی شکل میں اللہ کا دین پہنچانے والے تنہا تھے، اور آپ کی ہر بات حجت ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام جب وہ
بیان کرتے ہیں تو وہ حجت ہے اور اسے قبول کیا جائے گا۔